المستعان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد السبل أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل صد احترام حاضرین کرام، محترم المقام جناب مولانا محمد احسان قیوم صاحب قادری رضوی زید مجدہ، علماء اہل سنت، برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ مختصر سی محفل میلاد شریف گرامی قدر محترم المقام جناب محمد ظفر صاحب اور ان کے احباب نے بڑی محبت اور عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی اس بزم کو سجایا اور اس خوبصورت محفل ذکر حبیب کا اہتمام کیا. اللہ تبارک و تعالی ان کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو جزائے خیر اور جزائے کاملہ عطا فرمائے. وقت کی گنجائش کے مطابق میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے تیسرے پارے کے ابتدائی کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی. جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو انسان کی ہدایت، انسان کی بھلائی کے لیے انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مرسلین اعظام کو بھی انسان کی رشد و ہدایت، خیر خواہی اور بھلائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا. ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اللہ کریم نے نبیوں کو بھی بعض نبیوں پر فضیلت دی، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی. انبیاء کرام تو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب نبی تشریف لائے، اور بخاری شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 5 ہستیوں کو چن کر سب پر فضیلت عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوں تو انبیاء کرام 1.25 لاکھ تشریف لائے کم و بیش، لیکن 5 ہستیوں کو چن کر 1.25 لاکھ پر برتری، افضلیت عطا فرمائی. ان میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، تیسرے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ علیہ السلام ہیں، اور 5ویں سید الانبیاء سید المرسلین ہم سب کے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے.
یعنی یہ 5 ہستیاں اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں پر چن کر انہیں ممتاز کیا، ان کو فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں سے پھر رب ذوالجلال نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر 5 پر فضیلت عطا کی۔ سب نبیوں میں 5 ہستیاں افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں سے بھی چن کر حضور کو سب سے افضل بنایا۔ جو مرسلین اعظام تشریف لائے ان کی تعداد 313 یا 315 کے قریب ہے جو رسول دنیا میں تشریف لائے۔ تمام نبی بھی ہم مرتبہ نہیں ہیں، تمام رسول بھی ہم مرتبہ نہیں۔ ہمارے ہاں لا علمی کی وجہ سے بہت سی باتیں بڑی غلط مشہور ہیں۔ دینی طبقے میں بھی بعض لوگ جن کی تحقیق نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، وہ ممبروں پہ بھی اسٹیجوں پہ بھی ایسی باتیں کہتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بڑی مشہور ہے، بعض مسجدوں میں بھی یہ شعر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسجدوں میں بھی میں نے کئی جگہ لکھا دیکھا ہے، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس ترتیب سے خلفائے راشدین ہوئے ہیں وہی فضیلت کی ترتیب ہے۔ فضیلت کی ترتیب وہی ہے جس ترتیب سے خلفائے راشدین ہوئے۔ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان ہیں، اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو درجہ فضیلت بھی تمام صحابہ کا برابر نہیں ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ بھی آپس میں برابر نہیں ہے، تمام اولیاء کاملین کے بھی درجات ہیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی مشہور کتاب ہے ان کی محق الفقراء، اس میں آپ نے ولایت کی 24 منزلیں لکھی ہیں۔ ولایت کے 24 درجے ہیں، ولایت کی 24 منزلیں ہیں، ولایت کی 24 کیٹیگریز ہیں۔ ان میں سے سب سے اونچا درجہ، جو سب سے اونچے درجے کا جو ولی ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولایت میں سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ صحابیت کا۔ صحابی سے اوپر ولایت میں درجہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے درجات عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ یہاں میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں تاکہ عقائد کی اصلاح اور نظریات کی اس دور میں بڑی ضروری ہے، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے نئے عقیدے، نئے نئے نظریے و فتنے آ رہے ہیں۔ کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں، ایک تقسیم تو یہ ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لانے والے صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ سے بعد ایمان لائے ان کا درجہ کم ہے۔ وَأُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً، قرآن نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہیں سارے ہی حضور کے صحابہ، ہیں سارے حضور کے نفس صحابیت میں تمام صحابہ حضور کے صحابی ہیں، لیکن فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے تھے انہوں نے قربانیاں بھی زیادہ دی تھی، مار بھی زیادہ کھائی تھی، تکلیفیں بھی زیادہ، صعوبتیں زیادہ برداشت کی تھیں، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے بھی ان کا درجہ باقی صحابہ سے اونچا تھا، اس لیے ان کو فضیلت دی گئی اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، لیکن اولئک اعظم درجہ، جو پہلے ایمان لائے ان کا درجہ بڑا ہے۔ ترتیب فضیلت یہی ہے کہ خلفائے راشدین افضل ہیں، ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ افضل ہیں۔ یہ چاروں ہستیاں تو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ کرام خلفائے راشدین کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے وہ 10 اجلہ صحابہ کرام جن کا نام لے کر حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر تمام صحابہ میں بدری صحابہ کی فضیلت،
وہ 313 حضور کے جان نثار جو بدر میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی معیت میں تھے، اور قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ بے سر و سامانی کا عالم تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں اہل ایمان کی نصرت فرمائی تھی، تائید فرمائی تھی، مدد فرمائی تھی، لہٰذا ان کے بعد بدری صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ درجات ہیں۔ اسی طرح اولیاء کاملین، چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اولیاء کاملین کے بھی درجات ہیں۔ حضرت غوث الاعظم شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ، غوث الثقلین رضی اللہ عنہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ جس طرح حضور تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور حضور کی امت پہلے تمام نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی امت 1.25 لاکھ امتوں میں افضل، اور 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ نبیوں کے صحابہ ہوئے، تمام نبیوں کے صحابہ سے حضور کے صحابہ افضل۔ فضل و صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضلی علیہم، حضور نے فرمایا پہلے تمام انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے صحابہ پر میرے صحابہ کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے، اس طرح میرے صحابہ کو پہلے نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور کی امت پہلی تمام امتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اسی طرح بڑے غور سے سنیے، حضور کی امت کے تمام اولیاء کاملین، پہلے نبیوں میں جتنے ولی ہوئے ہیں پہلی امتوں میں، اور پہلے نبیوں کو جتنے ولی دیے گئے، ان میں سے حضور کی امت کے ولی ان پر افضل ہیں، ان سے افضل ہیں۔ ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں آصف بن برخیہ جو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے، ان کا تذکرہ قرآن میں ہے، دیگر انبیاء کرام کے ولیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو حضور کی امت کے ولی پہلے نبیوں کی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے۔ لیکن جس طرح حضور کو انبیاء میں مقام حاصل ہے، حضور کو انبیاء میں مقام حاصل ہے، پہلے تمام نبیوں کے ولیوں میں کوئی غوث پاک کا ہم پلہ نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا ہم پلہ پہلے نبیوں کے ولیوں میں بھی نہیں ہوا۔ اس لیے جو وضع فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمارے تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام ولیوں میں جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے ولیوں میں بھی غوث اعظم کا ہم پلہ کوئی نہیں ہوا، اس لیے کہ غوث اعظم کو وہ مقام حاصل ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا تک تمام انبیاء کی امت کے ولیوں میں حضور غوث اعظم کا وہ مقام ہے جو نبیوں میں آمنہ کے لال کا مقام ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درمیان انبیاء۔ اب اس سے اندازہ لگائیے، پھر ماننا پڑے گا کہ جس جس کو جو شرف ملا وہ حضور کے نالین کے تصدق میں ملا، حضور کی نسبت ہے۔ اگر حضور کے صحابہ پہلے نبیوں کے صحابہ پر افضل ہیں تو نسبت کی وجہ حضور ہیں، نسبت کی وجہ حضور ہیں۔ حضور کی امت پہلے نبیوں کی امت پر افضل ہے تو وجہ فضیلت حضور کی ذات ہے جی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کائنات کے اندر میرے نبی کریم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ تو جو حضور کو مقام دیا گیا وہ تو نہ نبیوں میں کسی کو دیا گیا نہ رسولوں میں کسی کو دیا گیا، اور وہ کیا مقام ہے؟ وہ کیا مقام ہے کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف یہ ہمارا قبلہ بنا نا، خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا، قبلہ تو بیت المقدس تھا، قبلہ تو بیت المقدس تھا، مگر نبی کریم علیہ السلام کے قلب انور میں یہ خیال مبارک آیا تو 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھیں،
تو پھر حکم آ گیا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ قبلہ بھی حضور کی نسبت سے ہے، قبلہ ہمیں ملا ہے تو یہ حضور کی نسبت سے ہے، کیونکہ یہاں اللہ کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے پر آپ راضی ہیں اسی کو ہم قبلہ بناتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو یہ نسبت مصطفیٰ سے اگر ہمیں قبلہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا تو نسبت مصطفیٰ سے بنا۔ اور پھر پورے شہر مکہ کی قرآن میں رب نے جو قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بھئی شہر مکہ کی عظمت تو یہ ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ پہلا گھر اللہ کا جو عبادت کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ تو مکہ میں ہے۔ اور پھر ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں ہیں۔ اور پھر قرآن مجید بتاتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بھی ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ خانہ کعبہ بھی ہے، چاہے زمزم بھی ہے، حتیم بھی ہے، یہ ساری نسبتیں مکے میں ہیں۔ لیکن جب قسم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم ہے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اس لیے قسم ہے کہ صفا ہے، اس لیے نہیں قسم کہ مروہ ہے، چاہے زمزم ہے، حتیم ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے۔ جب قسم رب نے قرآن میں ذکر فرمائی تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھاتا ہوں کہ اس شہر مکہ کی سرزمین نے تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں، یہاں محبوب پاک کے قدم پاک لگے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ تو شہر مکہ کو بھی عزت ملی تو حضور کی نسبت سے، کعبے کو عزت ملی تو حضور کی نسبت سے، ورنہ مقام ابراہیم کو عزت ملی۔ دیکھیے مقام ابراہیم یہ تو پتھر ہے، مقام ابراہیم محض ایک پتھر ہے، مگر اس کو عزت ملی کہ قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اسے جائے نماز بناؤ، پتھر کو یہاں نماز پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے، یہاں خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، جہاں اللہ کے محبوبوں کے قدم لگ جائیں وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے، لہذا پورے حرم میں جو نفل پڑھے جائیں گے ان کی قبولیت کا درجہ اور ہوگا، اور جو نفل مقام ابراہیم کے پاس پڑھے جائیں گے ان کی قبولیت کی برکتیں ہی کچھ اور ہوں گی، ان کی برکتیں کچھ اور ہوں گی۔ اس لیے حجر اسود بھی اگر عزت ملی تو حضور کی نسبت سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کا بوسہ لینے لگے تو حدیث شریف میں ہے نا کہ حضور بوسہ لینے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں مگر ہاتھ نیچے کر کے پیچھے ہٹ گئے، اور ارشاد فرمایا اے پتھر، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میرے نبی کریم نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ اگر حضور کی تو بوسہ گاہ نہ ہوتا، حضور تجھے بوسہ نہ دیتے تو حضرت عمر فرماتے ہیں میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ تو حجر اسود کا بوسہ جو ہے، حضرت عمر جب بوسہ لیتے ہیں حجر اسود کا تو فرماتے ہیں میں تو اس لیے بوسہ لے رہا ہوں کہ حضور نے تجھے چوما تھا، تو حضور کی بوسہ گاہ ہے۔ تو جس کسی کو کائنات میں جو عزت ملی، کائنات میں جس کو جو بزرگی ملی، جس کو جو مقام ملا، جس کو جو رتبہ ملا، وہ اللہ کی عزت کی قسم وہ سب آمنہ کے لال حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تصدق ہے۔ حضور باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر ساری کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے تو محبوب کی خاطر بنائی ہے، اور جس کو جو مقام ملا ہے وہ حضور کی خاطر ملا۔ امام زرقانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، حدیث قدسی، اور مواہب الدنیا جو سیرت کی بڑی معروف کتاب ہے اس میں امام زرقانی جو حدیث قدسی لائے ہیں اس کے اندر موجود ہے۔
لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان نہ بناتا. لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب آپ کو نہ بنانا ہوتا میں دنیا نہ بناتا. تو حضور تو باعث تخلیق کائنات ہیں، اور جس کو جو شرف ملا، جس کو جو عزت ملی، جس کو جو مقام ملا، جس کو جو مرتبہ ملا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تصدق سے ملا. اسی لیے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے، اس کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے کس خوبصورتی کے ساتھ اپنے کلام میں اس کا خلاصہ بیان کیا. اس میری پوری گفتگو کی تلخیص اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں نظر آئے گی یا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام میں نظر آئے گی. آپ کیا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑہ شریف کو حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی تھی. جاگتے ہوئے حضور کا دیدار ہوا تو پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں حضور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، دیدار سے مشام جہاں کو معطر بھی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑھیاں. یہ ہے میں نے جو گفتگو کی ہے وہ یہ ہے، اس شان تو شانہ، جس کو جو مقام ملا ہے، جس کو جو رتبہ ملا ہے، جس کو جو عزت ملی ہے، وہ حضور کی وجہ سے ملی، وہ حضور کی وجہ سے ملی. میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم مؤید ملت طاہرہ امام احمد رضا خان شیخ الاسلام والمسلمین، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا حنفی قادری فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تب یہ ہے وہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعض کا نقطہ کمال یہ ہے کہ اللہ کی شان کا مظہر عتم، اللہ کی شان کا مظہر عتم بھری کائنات پست و بالا کے اندر حضور کے سوا اور دوسرا کوئی نہیں. مظہر عتم حضور ہیں، پھر حضور کی وجہ سے دوسرے اللہ کی شانوں کے مظہر ہیں. اللہ کی شان کے جتنے مظاہر قدرت ہیں تو حضور تو مظہر عتم ہیں. اس لیے احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی کریم علیہ السلام سراپا اللہ کی شان ہے، حضور سراپا اللہ کی شان ہے. اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انس نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے. یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان بھئی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان کے بھی کچھ تقاضے ہیں. کلمہ پڑھا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، مومن ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور ایک سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا. اگر کسی کا یہ عقیدہ و ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو اس نے ایمان کے تقاضوں کو نہیں سمجھا. وہ کیا ہے؟ پوری انسانیت میں میرے نبی کریم جیسا نہ کوئی انسان ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. حضور کی بشریت بے مثل ہے، حضور کا انسان ہونا بے مثل ہے. پوری انسانیت میں، پوری نوع انسانی میں میرے نبی کریم علیہ السلام جیسی کوئی شخصیت نہیں، حضور کیسی کوئی ذات نہیں. پوری بشریت میں، نوع انسانی میں میرے نبی پاک جیسا کوئی نہیں. اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے ایمان کا تقاضا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کہ حضور جیسا نہ کوئی ہوا ہے، نہ صبح قیامت حضور جیسا کوئی ہو سکتا ہے. کوئی تجھ سا ہوا ہے
نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ تو ایک حضور کو بے مثل ماننا، ایک حضور کو بے مثل ماننا، اور دوسرا حضور کو بے عیب ماننا۔ جس نے یہ بات سمجھ لی، اللہ کی عزت کی قسم، اس نے ایمان کے تقاضوں کو سمجھ لیا۔ ایک حضور کو بے مثل ماننا، حضور جیسا پوری انسانیت میں کوئی نہیں۔ بھئی ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ الیگزینڈر کالن ایک انگریز مورخ ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ پوری انسانیت میں ایک شخصیت مجھے ایسی نظر آئی ہے جن کو انسان کامل، جن پہ لفظ بولا جا سکتا ہے۔ وہ تو مسلمان نہیں ہے، نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، انالیسس کیا ہے، اور میں ریسرچ کی ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں پوری انسانیت کے اندر وہ ذات جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جہت سے، ہر سمت سے، جس پہلو سے بھی حضور کی ذات کو میں نے دیکھا ہے، میں نے حضور کو کامل پایا ہے، حضور کو اکمل پایا ہے، حضور کو مکمل پایا ہے، اور میں نے حضور کو بے عیب پایا ہے، بے عیب۔ حضور بے عیب ہیں۔ ایک حضور کو بے عیب ماننا، جس رب نے اپنے محبوب کو بنایا اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، وہ تو بے عیب میرے نبی پاک کو بنایا، اور پھر پوری بشریت میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت کا یہ عقیدہ۔ حضرت حسان نے حضور کی موجودگی میں کیا یہ نہیں پڑھا، دیوان حسان اٹھائیے، دیوان حسان میں آج بھی موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری حضور کی موجودگی میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ حضور سے عرض کرتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے آپ بننا چاہتے تھے۔ قرآن کیا بتا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے ماں کے شکم میں ہماری شکلوں کو متشکل کرے۔ یہ قرآن کا دستور اور قاعدہ اور اعلان ہے۔ اور حضرت حسان کہتے ہیں حضور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ خود بننا چاہتے تھے۔ تو یہ عقیدہ کس کا تھا؟ صحابی رسول کا تھا، اور حضور کی موجودگی میں کہہ رہے تھے۔ اور اس عقیدے کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور ہر انسان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ ہر انسان کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا، حضور کو حضور کی مرضی سے بنایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ تو رب ذوالجلال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت، حضور کی عقیدت و احترام اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھ کر حضور کے مبارک طریقے ان پر چلنے کی اللہ توفیق دے۔ حضور نے فرمایا جس نے میرے کسی ایک طریقے کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہید کا اجر عطا فرمائے۔ محبوب کو بے عیب بنا کر جی اس کا آپ کے سوال کا جواب تو بیان میں آ گیا ہے، بہرحال میں وضاحت عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح بشر ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح بشر ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضور بے مثل بشر ہے۔ میں نے عرض کیا حضور بے پوری بشریت میں حضور کی مثل ہی نہیں۔
اگر یہ کہا جائے کہ میری مثل ہیں تو ہر انسان کا پسینہ متعفن ہے، حضور کا پسینہ خوشبودار تھا۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے اور سچی بات کون کر رہا ہے۔ پسینہ حضور کا خوشبودار تھا۔ کئی سیرت کی کتابوں میں واضح طور پر، اور ام سلیم حضور کی صحابیہ حضور کا پسینہ نچوڑ کر شیشی میں ڈال رہی تھی، اور حضور نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کرتی ہو؟ وہ حضور انہیں منع فرما دیتے نا کہ ایسا کرنا گناہ، کیوں کر رہی ہو؟ میں بھی تو بندہ ہوں، کیوں پسینہ؟ حضور کا پسینہ شیشی میں ڈال رہی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ پسینہ کیا کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، اور ہمارے عرب کا یہ رواج ہے کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہیں تو عطر لگاتے ہیں، جب بیٹی کو رخصت کروں گی تو آپ کا پسینہ لگاؤں گی۔ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹی کو جب رخصت کیا تو حضور کے پسینے والی شیشی جو رکھی تھی وہ دلہن کو بھی لگائی، دلہا کو بھی پسینہ لگا اور رخصت کر دیا، اور ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ان کے جسم سے بھی حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ اور کتنی پشتوں تک؟ 10 پشتوں تک، 10 پشتوں تک۔ ایک ہمارا پسینہ متعفن ہے، حضور کا پسینہ خوشبودار ہے، اور ہمارا تھوک بیماریاں پھیلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دفتروں میں ڈونٹ سپٹ ہیئر، تھوکنا منع ہے، ریل کے ڈبے میں بھی لکھا ہے تھوکیے مت، اور آدمی تھوکے تو پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں یار بہت بدتمیز آدمی، اس کو مجلس میں بیٹھ، ایٹیکیٹس نہیں آتے مجلس میں بیٹھنا کیسے؟ یہ ہے بشر، حضور بے مثل بشر۔ آپ کی بشریت کیا ہے؟ لعاب دہن کھارے کنویں میں ڈالا تو صحابہ کہتے ہیں دودھ سے زیادہ لذیذ، شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں حضرت جابر کی ہنڈیا میں حضور نے تھوک مبارک ڈالا نا، تو 5 آدمیوں کا کھانا تھا، 1400 صحابہ کھا گئے۔ 5 آدمیوں کا آٹا تھا جو کا، حضور نے لعاب دہن ڈالا اور 1400 صحابہ کھانا کھا گئے، سیر ہو کر کھا گئے۔ تو حضور کے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی نا، ڈیلا آنکھ نکلی تو حضور کی خدمت میں، حضور میری آنکھ نکل گئی، حضور نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ تو عرض کرتے ہیں حضور آنکھ میرے مانگنے پہ دے دیں، جنت اپنی طرف سے۔ حضور نے لعاب دہن مبارک لگایا حضرت قتادہ کے ڈیلے پہ، اور ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھ کر اوپر نے شہادت کی انگلی پھیری، فرمایا قتادہ دیکھ اب تیری آنکھ کا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور اب تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی۔ ہم بشر ہیں اور ہمارے اندر ہزاروں عیب ہیں، میں مختصر کرتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، بشر ہیں، ہمارے اندر ہزاروں عیب۔ حضور بشر ہیں مگر بے مثل بشر ہیں، وہ انسان کامل ہیں، ہم انسان ناقص ہیں۔ اور علمی زبان میں اگر بات کریں تو ہم انسان محض ہیں، ہم انسان محض ہیں، اور حضور انسان کامل ہیں۔ اور قرآن نے بتایا کہ عبد اور عبدہ میں فرق ہے، بس یہ آخری نقطہ ہے، اس کے بعد اس سوال کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ہم سب عبد ہیں، ہم سب، اور حضور عبدہ ہیں۔ عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے یہ فرق سمجھا ہے۔ اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، بشر اور ہے اور بشر کامل ہونا اور ہے، انسان ہونا اور ہے، انسان کامل ہونا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد وہ ہے تھوکے تو بیماریاں پھیلیں، عبدہ وہ ہے جو تھوکیں تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے، 5 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کھا جائیں، قتادہ کی آنکھ میں لگ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے۔ عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر۔ آپ نماز پڑھیں، میں نماز پڑھوں یہاں مسجد میں، میں آسمان کو دیکھوں گا میری نماز ٹوٹ جائے گی۔ بھئی عبد وہ ہے جو نماز میں آسمان دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، عبدہ وہ ہیں جو ادھر دیکھے تو قبلہ بدل جائے۔ عبد آسمان کو دیکھے تو نماز ٹوٹ جائے، عبدہ وہ ہیں جو بار قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قرآن کہتا ہے نا
محبوب یہ آپ کا بار بار رخ زیبا اٹھا کر اوپر دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، حضور بشر ہیں مگر کیسے بشر؟ بے مثل۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو جو ہمارے عقائد کے ترجمان ہیں، دیکھیے اس سے زیادہ اعلیٰ حضرت کی احتیاط کیا ہے، آپ نے کتنا واضح بتا دیا، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ تو بھئی ہماری طرح کیسے ہوئے؟ آخری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور نبی کریم علیہ السلام صوم وصال رکھتے تھے، صحابہ نے حضور کی طرف صوم وصال رکھا تو اتنے کمزور ہو گئے کہ صحابہ کرام گھٹنوں کے بل پیٹ رگڑ رگڑ کے مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی نکاہت اور ذوف تمہارے اوپر غالب آ گیا، میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا حضور آپ صوم وصال رکھتے تھے تو آپ کی طرف دیکھ کر ہم نے بھی صوم وصال رکھ لیا، اس لیے ہماری یہ حالت ہوگی۔ اب غور سے سنیے، اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ اب خود تو ہی انصاف کر، کیا تو بھی بشر وہ بھی بشر؟ میرے آقا نے کیا فرق، یہ حدیث شریف ہے، میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، یہ جو کہتے ہیں جی حضور ہماری طرح ہیں، میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے؟ ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہو؟ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب تو مجھے اس حال میں کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ تو بھائی حضور بشر ہیں مگر بے مثل بشر، حضور بے مثل بشر ہیں، پوری بشریت میں حضور جیسی کسی کی بشریت نہیں، بلکہ نبیوں میں میرے نبی کریم جیسا کوئی نبی نہیں، رسولوں میں میرے نبی کریم جیسا کوئی رسول نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ بات ہے ایمان کی، ایمان سے بتاؤ آپ کے باپ کو جو اچھا نہ سمجھے آپ کو اچھا لگے گا؟ بھئی اتنی سی بات ہے۔ جو میرے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچے تو پھر ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو صحابہ کرام سے ہم نے تو بھئی ایک ہی بات سیکھی ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ، تو جو حضور کا غلام ہے اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اللہ تعالیٰ طیب طاہر اسی پاکیزہ نظریے، اسی فکر، حضور کے بارے میں سوچ اعلیٰ رکھیں، نبی پاک کے بارے میں سوچ اعلیٰ۔ ایسے میرے آقا جو نماز پڑھائیں تو حضور فرمائیں رکوع و سجود صحیح کیا کرو، رکوع و سجود فرمایا اللہ کی عزت کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہارا سجدہ مجھ سے پوشیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں میں پڑھا تو نماز رہا ہوتا ہوں، پڑھا تو نماز رہا ہوتا ہوں، لیکن میری نظر میں تمہارا رکوع بھی ہوتا ہے، میری نظر میں تمہارا سجدہ بھی ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ینام عینائی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ تو حضور کو کیا سمجھا ہے؟ بھئی حضور بے مثل ہیں، بے مثال ہیں، حضور کی انسانیت بے مثل۔ میں نے عرض کر دیا کہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ حضور کو بے عیب ماننا، حضور کو بے مثل ماننا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم تھا۔ میں نے ایک جگہ پہنچنا ہے تو محفل میرے خیال جاری ہے، میں آپ سے اجازت لوں گا، میرے سفر کا معاملہ ہے، ذرا دور ایک جگہ جانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ میں نہ نہیں کر سکا، میرے پاس وہاں گھر خان کا ڈوگرا میرے پاس تشریف لائے تو میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے حسب وعدہ اللہ کریم نے آج حاضر ہونے کی توفیق دی، علماء کی بھی زیارت ہو گئی، ملاقات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کو دین کی خدمت کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔